اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پوشیدہ خزانوں کی۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ گزشتہ وقت ہم امثال کی کتاب باب 1 اور اس کی آیت 6 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم آیت 6 سے 20 تک غور کرے تھے۔ اب ہم شروع کریں گے باب 2 اور پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اے میرے بیٹے، اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے، اے میرے بیٹے۔ تو یہ پکی بات ہے کہ یہ صلاح کسی جوان آدمی کو دی جا رہی ہے۔ یہ آدمی اپنے گھر میں ایک بچے کے حیثیت سے شروع کر رہا ہے۔ اب انہیں بڑا ہو گیا ہے جہاں انہیں اپنے زندگی کا سامنا کر سکتا ہے، اور یہ صلاح ایک سمجھدار شخص کے ذریعے سے دی جا رہی ہے۔ شاید اس کے لیے اسکول میں یہ پہلا سبق ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے، میری باتوں کو قبول کرے۔ میرے بھائی، خدا کی جو باتیں ہیں اس کو قبول کرنا ضروری ہے۔ خدا کے جو حکم ہیں اسے چھپا کے رکھنا ہے۔ آیت 2 میں لکھا ہوا ہے، ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے، تو حکمت کی طرف کان لگائے۔ حکمت کی طرف کان لگائے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ حکمت کے باتوں کو سننے کے لیے اپنے کان کھلے رکھنا۔ ہمارے کان کے دروازے سے ہمارے دماغ میں کچھ نہ تو کچھ جانا، مگر اس کی آخری جگہ ہے دل۔ جب خدا کا کلام دل میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے میں سمجھداری آتی ہے۔ خدا کا کلام ہمارے دل میں اترنا بہت ہی ضروری ہے۔ اب ہم آیت 3 پڑھیں گے، بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے۔ اور کئی لوگ ہیں کہ جب خدا کا کلام سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بائبل شریف کے ساتھ اپنے ہاتھ میں ایک کتاب بھی لے کے بیٹھتے ہیں، تاکہ خدا کے کلام میں سے جو بولا جاتا ہے وہ باتوں کو لکھ لے ویسا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے کلام کو سننے کے لیے ان کے دل میں کتنی دلچسپی ہے۔ علانیہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ خدا کی روح کام کر رہی ہے۔ آگے جو ہے خدا کا کلام بتاتا ہے کہ فہم کے لیے آواز بلند کرے۔ فہم یعنی سمجھداری حاصل کرنا۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم سمجھداری حاصل کرنا۔ خدا ہم کو پیدا کرا بے وقوفی کے ساتھ جینے کے لیے نہیں، بلکہ سمجھداری کے ساتھ جینے کے لیے۔ آیت 4 پڑھیں گے، اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پوشیدہ خزانوں کی۔ ہم سمجھداری کو ڈھونڈنا چاہیے، خدا کے کلام کے سمجھداری کو ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ ہمارے زندگی میں بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم سمجھداری نہیں ڈھونڈیں گے تو ہم ہمیشہ بے وقوف رہیں گے، اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم بے وقوف رہنا۔ آیت 5 پڑھیں گے، تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ حکمت کو اور سمجھداری کو چاندی کے ویسا ڈھونڈیں گے تو کلام بتاتا ہے کہ ہم خدا کے خوف کو سمجھیں گے، اور دوسری بات یہ کہ خدا کے بارے میں جانیں گے کہ خدا کون ہے، کیسا ہے اور کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ آیت 6 پڑھیں گے، کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے، علم و فہم اسی کے منہ سے نکلتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حکمت ملے تو آپ حکمت جو ہے خدا سے مانگنا پڑے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن،
خدا کے روح کے ذریعے سے ہم کو حکمت حاصل ہوتی ہے۔ آج پاک روح ہمارے بیچ میں ایک استاد کے حیثیت سے ہے۔ خدا کی حکمت آپ کو صرف خدا کے پاک روح کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خدا سے دعا کرنا کہ خداون میرے کو حکمت دے۔ ایک دن خدا جو ہے حضرت سلیمان کو پوچھنے کو لگا، تم میرے سے کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ ایک چیز ضرور مانگے، اور وہ چیز تھی حکمت۔ سلیمان خدا کے حکمت کے ساتھ اپنی قوم کو چلانا چاہتے تھے، اور خدا ان کے یہ دلی خواہش کو پوری کرا اور ان کو حکمت دیا۔ تو یہ جو حکمت تھی، یہ حکمت ان کو مانگنے سے ملی، کیا پڑھنے یا لکھنے سے ملی کیا؟ بالکل نہیں، ان کو یہ حکمت خدا کی طرف سے ملی۔ میرے بھائی اور بہن، جب خدا سلیمان کے مانگنے سے حکمت دیا تو آپ کو اور میرے کو بھی دے سکتا ہے، مگر کب؟ جب ہم خدا سے مانگیں گے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے، خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے، مانگو تو تمہیں ملے گا، کیونکہ ہم مانگتے نہیں اس لیے خدا ہم کو دیتا نہیں۔ آیت 7 اور 8 پڑھیں گے۔ وہ رازبازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے اور راستراؤ کے لیے سپر ہے، تاکہ وہ عدل کی راہوں کی نگہبانی کرے اور اپنے مقدسوں کی راہ کو محفوظ رکھے۔ خدا کس کے لیے مدد تیار رکھتا ہے؟ کلام بتاتا ہے کہ انہیں رازبازوں کے لیے اپنی مدد تیار رکھتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رازباز ہیں کون؟ کیا ہر ایک آدمی خدا کے آنکھوں میں رازباز بن جاتا ہے کیا؟ بالکل نہیں۔ صرف وہ آدمی خدا کے نظر میں رازباز بنتا ہے جو خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لایا ہے۔ آدمی مسیح میں رازباز بنتا ہے اس لیے کہ یسوع مسیح 2000 سال پہلے یہ دنیا میں ایک انسان بن کے آئے اور ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے، اپنا پاک خون بہا کے اور اپنی جان صلیب پہ دے کے۔ انہوں آج زندہ ہیں کیونکہ اپنے وعدے کے مطابق انہوں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو آپ خدا کے نظر میں رازباز ہیں، اور کلام بتاتا ہے کہ رازبازوں کے لیے خدا کی مدد تیار ہے۔ میرے دوست، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سے آپ کا ہمت اور حوصلہ بڑھنا چاہیے۔ انسان جو ہے ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے، نہ تو ہم انسان سے مدد کے لیے امید رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کمزور ہے اور اس پہ کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ مدد مانگنے کے لیے جائیں گے بھی تو انہیں انکار کر دیں گا۔ آپ کو دے بھی سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا ہے، لیکن زیادہ تر آپ کو نہیں دیں گا۔ لیکن میرے بھائی اور بہن، آسمان میں ایک خدا ہے کہ آپ کو ہر چیز دینے کے لیے تیار ہے اگر آپ مانگیں گے، اور آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا آپ خدا سے مانگنا چاہیں گے؟ کیا ہماری مددگار خدا ہے اور ہم کو صرف خدا کی طرف سے مدد مل سکتی ہے۔ آیت 9 پڑھیں گے۔ تب تو صداقت اور عدل اور راستی کو بلکہ ہر ایک اچھی راہ کو سمجھے گا۔ میرے بھائی اور بہن، یہ ایک افسوس کی بات ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آج کئی لوگ دفتر میں ملک کی رہبری کر رہے ہیں جن کے ساتھ خدا کی نیک ہدایت نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح ان کی نیک ہدایت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان لوگ مسیح کے پاس جاتے ہوتے مسیح کی نیک ہدایت لینے کے لیے، کتنا اچھا ہوتا۔ خدا اپنے خود کے لوگوں کے بچاؤ کے لیے کام کرے گا، ان کی حفاظت کرتے ہوئے۔ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم سچائی کو پکڑے رہنا، یہ ایک اچھی بات ہے، مگر یہ بات اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ سچائی ہم کو پکڑے رہنا۔ یہ دونوں میں کافی بڑا فرق ہے۔ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ آخری دنوں میں بڑے منہ بولنے والے رہیں گے اور دھوکے باز بھی رہیں گے۔ یاد رکھو کہ ہم یہ گروہ میں شامل ہونا نہیں ہے۔ ہم کو جو ہے بڑے منہ کی بولی بولنا نہیں ہے۔ ہم کو ہمارے بڑے حکمت میں فخر کرنا نہیں ہے۔ میرے دوست،
ہم کو جو چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو وہ لوگ ہونا ہے جو صداقت اور عدل اور راستی اور ہر ایک اچھی راہ کو سمجھتے ہیں۔ اب ہم آیت 10 سے 12 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ حکمت تیرے دل میں داخل ہوگی اور علم تیری جان کو مرغوب ہوگا، تمیز تیری نگہبان ہوگی، فہم تیری حفاظت کرے گا، تاکہ تجھے شریر کی راہ سے اور کجگو سے بچائیں۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کیونکہ حکمت تیرے دل میں داخل ہوگی اور علم تیری جان کو مرغوب ہوگا۔ تو پیارے بھائی بہن، آپ آسانی سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ اگر آپ خدا کے کلام کے قریب رہیں گے تو آپ کو کوئی بھی دھوکے میں نہیں کھینچ سکے گا۔ آیت 13 سے 15 پڑھیں گے۔ جو راز بازی کی راہ کو ترک کرتے ہیں تاکہ ترقی کی راہوں میں چلیں، جو بدکاری سے خوش ہوتے ہیں اور شرارت کی کجروی میں خوش رہتے ہیں، جن کی روشیں ناہموار اور جن کی راہیں ٹیڑھی ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، ہماری دعا جو ہے خدا سے یہ رہنا، مالک تو میری مدد کر کے میں شرارتی لوگوں کے ہاتھوں میں نہ پھنس جاؤں۔ میرے بھائی اور بہن، شرارتی لوگاں ہم کو چوطرف سے گھیرے ہوئے ہیں، ہمارے چوطرف ہیں شرارتی لوگاں۔ ہم جو ہیں یہاں امثال کے کتاب میں یہ سیکھیں گے کہ خدا کے فرزند کے دو دشمن ہیں۔ ایک دشمن ہے شرارتی آدمی اور دوسرا دشمن ہے اجنبی عورت۔ جیسا ایک جوان آدمی اپنی زندگی شروع کرتا ہے، اسے جو ہے شرارتی آدمی سے خبردار کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ صحبت کرنا ہمیشہ ایک جوان آدمی کو خطرہ ہے۔ یہ ہوگا اب ایک اور بات سے ایک جوان آدمی کو خبردار کیا گیا ہے، اور وہ ہے اجنبی عورت۔ تو اب ہم پڑھیں گے آیت 16 سے 22۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تاکہ تجھے بیگانہ عورت سے بچائیں، یعنی چکنی چپڑی باتیں کرنے والی پرائی عورت سے، جو اپنی جوانی کے ساتھی کو چھوڑ دیتی اور اپنے خدا کے عہد کو بھول جاتی ہے، کیونکہ اس کا گھر موت کی اترائی پر ہے اور اس کی راہیں پاتال کو جاتی ہیں۔ جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے واپس نہیں آتا اور زندگی کی راہوں تک نہیں پہنچتا، تاکہ تو نیکوں کی راہ پر چلے اور صادقوں کی راہوں پر قائم رہے، کیونکہ رازباز ملک میں بسیں گے اور کامل اس میں آباد رہیں گے، لیکن شریر زمین پر سے کاٹ ڈالے جائیں گے اور دغاباز اس سے اکھاڑ پھینکے جائیں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اجنبی عورت کون ہے؟ اسرائیل میں خدا جو ہے ایک قانون بنا دیا تھا کہ کوئی بھی اسرائیلی عورت قصبی نہیں بن جانا۔ قصبی یعنی انگریزی میں پروسٹیٹیوٹ بولتے ہیں۔ اور میرے کو یہ بات کا بھروسہ ہے کہ اگر ایک عورت ویسا کرتی تو اسے اسرائیل کے سرحد سے باہر کر دیا جاتا تھا اور اس کا شمار جو ہے گنہگاروں میں کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد عام جنتا کے ساتھ۔ تو اجنبی عورت جو ہے پردیسی ہو جاتی تھی، جو قصبی کا دھندا کرنے کے لیے اسرائیل میں داخل ہو جاتی تھی، اور جوان آدمی کو یہ عورت سے خبردار کیا جاتا ہے۔ اس جوان کو یہ بتایا جاتا ہے اگر جوان آدمی یہ اجنبی عورت سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ آیت 19 میں بتایا گیا ہے، جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے واپس نہیں آتا اور زندگی کی راہوں تک نہیں پہنچتا، یعنی کہ ان لوگوں کی صحت گر جاتی ہے، دونوں کو پیشاب کی بیماری پیدا ہوتی ہے، جس کو انگریزی میں وینریل ڈیزیز بولتے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، جب خدا آپ کو پیدا کرا، جب خدا آپ کو یسوع مسیح کے ذریعے سے آپ کے گناہوں کو معاف کرا، جب خدا آپ کو ہمیشہ کی زندگی دیا، وہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک پاک اور بے عیب زندگی گزاریں۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔